دیکھیں جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ جی یہ کہیں اکٹھے تو نہیں ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ جی یہ سول نافرمانی کا معاملہ اور باقی چیزیں اور فضل الرحمان صاحب کا جو سارا ایجیٹیشن ہوگی، یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک جگہ پہ جا کے اکٹھی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ اکٹھے فائٹ نہ کریں، الگ الگ ہوں، لیکن گورنمنٹ کے لیے دونوں ٹربل کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سول نافرمانی کی تو ابھی انہوں نے کہا ہے نا جی ہم کر دیں گے، ہاں. اناؤنس کر دیں گے اور ہم اس کا اعلان کر دیں گے، لیکن ابھی سے پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاک فوج کے مختلف جو ادارے ہیں، ان کے بائیکاٹ کی باتیں، پراپیگنڈا چیزیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ کون کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو انہوں نے سول نافرمانی کی بات کرنی ہے، وہ تو پیچھے کمپین پہلے سے چل رہی ہے یہ بھائی. جو ذاتی نفرت اور ذاتی انتقام اور ضد اور انا اور ہٹ درمی، اس کی آڑ میں، یعنی ذاتی نفرت اور ذاتی انتقام کی آڑ میں اب وہ معاملہ چلا گیا ملک دشمنی تک. یعنی اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ جی ملک کے اندر پیسہ ہی نہیں آنا چاہیے. میں اوورسیز پاکستانیز کو کہتا ہوں کہ پیسے کیوں بیچتے ہیں؟ پیسے ہی روک دیں. یعنی جو پاکستان کی معیشت اس وقت آئی سی یو کے اندر سانس لے رہی ہے اور اوورسیز اس کو سانس دے رہے ہیں اور آکسیجن کی شکل میں وہ وہاں سے ریمیڈیٹس بیچتے ہیں، یعنی ان کو روک دیا جائے کہ پاکستان کے اندر پیسے کیوں بیچ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی لیڈر کسی شخص کے دشمنی میں ملک دشمنی کر. یہ ایک ملک دشمنی کی بات ہے. یہ مجھے بالکل ہضم نہیں ہوئی کہ عمران خان جو میڈ ان پاکستان اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا، یہ سارا کچھ زرداری کے ساتھ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ تھوڑا کم کر لیں، اس کے ساتھ بھی ہوا، اور بھی بہت سارے لوگ نے جیل کاٹی. لیکن اگر اس کو اس طرح کریں گے کہ جی میں ہوں تو ملک ہے، میں اقتدار میں ہوں تو ملک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سوچ اور مینٹیلٹی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ان کی سسٹر نے، علیمہ خانم نے فرمایا کہ وہ کتابیں مانگ رہے ہیں. کاش سار رانا صاحب جائیں ملاقات کے لیے اور یہ کتابوں کا ایک سیٹ لے جائیں جس میں 1971 میں کیا ہوا تھا اور بھٹو صاحب کے وقت پہ کیا ہوا تھا اور پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے انقلابی آئے ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. لمبی کہانی ہے، میں آپ کو اور ناظرین کو بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن ریفرنس کے طور پہ کتابیں موجود ہیں. وہ ایک سیٹ رانا صاحب اگر جیل میں لے جائیں اور جا کے قائد محترم کو پیش کریں اور ان کو کہے کہ خدا کے واسطے 1971 دی کل کی تاریخ یہ نیک کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ کل کی تاریخ اس کو تو پڑھ لیں. میں نے تو پتا نہیں انہیں جان دینا کہ نہیں. رانا صاحب رانا صاحب نے تو اجازت دے دیں کہ آپ کو جانے دیں گے، باہرنے نہیں دیں گے. تو وہ ایک سیٹ جو کتابیں مانگ رہے ہیں، میرا شدت کے ساتھ ریکمنڈیشن ہے اور ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور وکلا کو، وہ خود بھی نہیں پڑھتے، وہ ہمارے جو نئے انقلابی ہیں عمران خان صاحب، ان کو وہ 70-71 کے جو انقلابی تھے ان کی ساری داستانیں اور ان کی کتابیں ضرور دیں. وہ ان کو پڑھیں کہ یہ اس وقت کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی زیر کرنے کے خواب تھے کچھ لوگوں کے، وہ نہیں پورے ہوئے. تو بھائی جان جس بے سر و سمانی کی حالت میں پورا کرنا چاہ رہے ہیں یہ خواب، یہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. جیل میں خاصا ٹائم ہوتا ہے، باہر آئیں گے تو وہ چمچ گیری کرنے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ابھی بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں اور ہو سکے تو کوئی کتاب لکھ بھی دیں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کوئی نوٹسز وغیرہ بنا رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے باہر بھیج رہے ہیں، کوئی کتاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ویسے راحت صاحب بیسٹ سیلر بک ہوگی اگر انہوں نے واقعی کتاب لکھ دی تو. رانا صاحب زیادہ خرید کے بڑھن کے لوگ ہیں. نہیں آپ نے خود بھی نہیں پڑھنی، خیر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ساری چیزوں نہیں بالکل پڑھیں گے. اگر ریالٹی بیسڈ ہوئی تو پھر تو پڑھیں گے. پھر وہ اپنی بھی چیزیں لکھیں نا جو انہوں نے خود کی ہیں، صرف اپنے ساتھ ہوئی والی. میرا خیال ہے اپنی کون لکھتا ہے؟ اپنی تو ہر شخص ہی اپنی کمزوریاں تو پیچھے رکھ دیتا ہے، دوسروں کی چیزیں لکھتا ہے. تو چلو بہرحال جیل کا ایکسپیرینس ہے ان کا بڑا اچھا ہے، لیکن میری استدعا ہے اگین کہ وہ پاکستان کی تاریخ ضرور پڑھ لیں. مطالعہ پاکستان نہ پڑھیں، جینون تاریخ پڑھیں، صحیح والی تاریخ پڑھیں.